الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل صلوات بھیجئے محمد تھوڑی آواز کم کر دیں، جتنی پہلے تھی اتنی ہی کر دیں، تھوڑی سی میرے بیٹھنے کے بعد جو بڑھائی ہے اس کو وہیں پاس کر دو بیٹا۔ ایک صلوات دیجیے آپ ذرا محمد علیہ۔ اسلام اور عزاداری کے موضوع پر جامع مسجد گوال ٹولی کانپور میں منعقد ہونے والا یہ سالانہ عشرہ مجالس، جس میں اس سال ذکر کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے، میں آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ میری کلمہ بیانی کو آپ حضرات بڑی دلچسپی کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں اور مسلسل میری ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ اس عشرے کا حسن اور خوبی یہ ہے کہ اس میں نماز کے فوراً بعد مجلس شروع ہو رہی ہے، اور جو سلسلہ تھا اسی سلسلے کو قائم رکھیے کہ بس 5-7 منٹ کے اندر، یعنی وقفہ پیش خوانی کا بس اتنا ہی ہو کہ تاکہ اگر کوئی آدمی فراغت کر کے جائے اور آ جائے یا جانا چاہے تو آدمی چلا جائے، تاکہ یہ ہو کہ ہاں بس نماز کے فوراً بعد مجلس شروع ہو جاتی ہے۔ اور یقیناً یہ پہلے سے آیا ہوا اتنا مجمع، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عزاداری اور نماز کا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ عزاداری سے نمازیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یقیناً آپ حضرات لائق تحسین ہیں کہ اتنی دلچسپی سے ذکر میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہاں، بہت سی گزارشات میں روز کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ اگر کووڈ-19 سے ابھی ہم پوری طرح سے نکلے نہیں ہیں، اور ماہرین صحت کی جو رائے ہے کہ ابھی بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے، تو مصافحے سے پرہیز کریں، اور اگر کوئی ہاتھ بڑھا دے تو اسے جھڑکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پیغام محبت جائے۔ تو اس حساب سے میں بھی اگر انکار کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں خود بھی بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں، کہیں احتیاط میں کمی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ ابھی دوسری لہر کے جو صدمات ہیں وہ ہمارے ذہن و دل و دماغ پر ہیں چھائے ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ وہ لوگ کہ جن کو عزاداری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کووڈ-19 کے نام پر انہیں موقع مل گیا، وہ فتوے دے رہے ہیں کہ تعزیہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاں تو پہلے ہی یہ منع تھا، کوئی تازہ فتویٰ تو آپ کا ہے نہیں۔ اور یقیناً بھادی جونپور میں جو ہوا، ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہر مخالف عزا اور مخالف تعزیہ داری پر لعنت بھی کرتے ہیں۔ جہاں تک ہماری بات ہے تو یاد رکھیے گا، اس لیے کہ عزاداری میں نے پہلے دن کہا تھا، ولو یہ کہ عزاداری پر میں نے کم سے کم گفتگو کی ہے، لیکن یہ سارا ذکر اسی بات کا مقدمہ تھا کہ جو میں نے روزانہ آپ کو سنایا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کو یاد ہو تو شاید میں نے دوسرے دن یعنی عرض کیا تھا کہ عزاداری نام ہے یاد حسین، ذکر حسین، گریہ بر حسین اور زیارت حسین کا، اور اسلام یقیناً میں باتیں تو عرض کر رہا ہوں اور آئندہ بھی عرض کرتا رہوں گا،
لیکن پورا اسلام ایک طرف، اجر رسالت ایک طرف۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ جب لوگ پوری تبلیغ کے بعد پیغمبر اسلام کے پاس اجرت دینے کے لیے آئے ہیں، احسان مانتے ہوئے کہ آپ نے ہمیں ایک خدا کی عبادت کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، ہم جو منتشر تھے ہمیں صف نماز میں لا کر متحد کر دیا، ہم دوسروں کا مال چھین لیا کرتے تھے، ہمیں زکوٰۃ کا پابند بنایا، ہم دوسروں کی بھوک پیاس کا خیال نہیں کرتے تھے، ہمیں روزے جیسی عبادت سے آشنا کیا، ہم بے جہد تھے، ہمیں قبلے کی دولت دے دی۔ تو یہ سب ان احسانات کا بدلہ دینے کے لیے پیغمبر اسلام کے پاس آئے تھے کہ ہم آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں۔ ادھر سے حکم خدا آیا کہ ان سے کہہ دو کہ ہم اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو، یعنی کلمہ پہنچانے کا اجر یہ ہے، نماز کا اجر یہ ہے، زکوٰۃ کا اجر یہ ہے، روزے کا اجر یہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت کرو۔ توجہ فرمائیے گا، تو جس طرح سے اجرت دیے بغیر کوئی مال جائز نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے محبت اہل بیت کے بغیر کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اسلام جائز نہ ہو۔ صلوات ہے محمد والے محمد۔ اور پھر دیکھیے، زیارت عزاداری کے دو بنیادی جز ہیں۔ دیکھیے عشرے میں مزاج یہی ہوتا ہے کہ پہلے اور دوسرے دن کی تقریر بار بار یاد دلائی جاتی ہے، اس لیے کہ پہلے اور دوسرے دن ہیڈ لائن سنائی جاتی ہیں، سرخیاں سنائی جاتی ہیں، تو بہرحال جو لوگ شروع سے نہیں بھی ہیں وہ بھی متصل ہو جائیں گے، اور جو مسلسل آ رہے ہیں وہ تو ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ۔ کہ عزیزان محترم، اس بات کو یاد رکھیے گا، میں نے کہا تھا نا کہ عزاداری کسی مخصوص جز کا نام نہیں ہے، عزاداری ایک پورے نظام کا نام ہے۔ لیکن ہم مجلس پڑھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی مجلس پڑھے اور ہر آدمی کا مجلس پڑھنے کا دل بھی چاہے۔ کوئی نوحہ پڑھتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے نوحہ پڑھنے کا دل چاہے۔ کوئی مرثیہ پڑھتا ہے، شریک سب ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی مرثیہ پڑھنا چاہے۔ لیکن عزاداری کے دو بنیادی جز ہیں، ایک ہے گریہ بر حسین، دوسرے ہے زیارت قبر حسین۔ توجہ فرمائیے گا، ایک ہے گریہ بر حسین، دوسرے ہے زیارت قبر حسین۔ کوئی حسینی ایسا نہیں ہے جس کا یہ دل نہ چاہے کہ دو آنسو نکل آئے اور حسین ابن علی کے روضے کی زیارت ہو جائے۔ صلوات دے محمد والے محمد۔ ہے نا، آپ مجھے بتائیں، کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی عزاداری کی کوئی بھی تیاری کرتے ہوئے، علم سجاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، تبرک لیتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں۔ اور یاد رکھیے گا، اسی لیے بالخصوص آیت اللہ بشیر نجفی داماد اللہ العالی نے عزاداری کے لیے انہوں نے جو تفصیلی بیان دیا، انہوں نے کہا کہ عزا کرنے کی تفصیلات تو نہیں ہیں، اس لیے کہ محبت ضروری ہوتی ہے، ذکر ضروری ہوتا ہے، اس کے اثر پر بات نہیں ہوتی۔ جس کی جیسی محبت ہوتی ہے اس پر ویسا اثر ہوتا ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، علامہ رشید ترابی مرحوم نے کہا کہ بات آپ گریے پر نہ کیجئے، بات آپ ماتم پر نہ کیجئے، بات آپ تعزیے پر نہ کیجئے، بات آپ امام بارگاہ پر نہ کیجئے، بات کرنی ہے تو بات ذکر پر کیجئے۔ اب ذکر کے بعد جس کی جیسی محبت ہوگی اس پر ویسا رد عمل ہوگا۔ میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، ایک جوان بیٹا مرتا ہے تو اس کا رد عمل گھر والوں پر اور ہوتا ہے، کوئی بوڑھا گزر جاتا ہے اس کا رد عمل اور ہوتا ہے، جنازہ ایک ہوتا ہے لیکن جس کی جیسی قربت ہوتی ہے اس کا ویسا اظہار غم ہوتا ہے۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، تو گریہ بر حسین اس کا تعلق محبت سے ہے، زیارت قبر حسین اس کا تعلق محبت سے ہے۔ گریے پر سوال نہ کرو، سوال کرنا ہے تو محبت پہ سوال کرو۔
میں کیا کروں توجہ فرمائیے گا، زیارت قبر حسین پہ سوال نہ کرو، اس لیے کہ اگر ہم نے پوچھنا شروع کر دیا، آپ یہ کہتے ہیں نا یہ تفصیل عزاداری، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو اگر ہم نے پوچھنا شروع کر دیا کہ نماز پر بڑا زور ہے، 2 رکعت نماز کی تفصیل قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ، کہاں بیٹھے ہیں آپ مجھے بتائیں، چاہے بڑے سے بڑے نمازی سے قرآن سے 2 رکعت نماز لے آئیں۔ اور پھر خطیب اکبر تاباسرا نے عجب جملہ کہا کہ آپ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ عزاداری کہاں ہے قرآن میں، تو بقرعید کی تفصیل کہاں ہے قرآن میں؟ گزشتہ سال میں گفتگو کر رہا تھا تو میں نے کہا جہاں پنجگانا نہ ہو وہاں دوگانا کہاں ملے گی؟ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ عید و بقرعید کی نماز کو دوگانا کہا جاتا ہے جہاں پنجگانے کی تفصیل نہ ہو۔ چاہیے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پورے قرآن سے مجھے لا کر دکھا دیجئے کہ جس آیت میں یا جس سورے میں یہ لکھا ہو کہ صبح کی 2 رکعت پڑھنا، ظہر کی 4 رکعت پڑھنا، مغرب کی 3 رکعت پڑھنا۔ ارے میں کیا کروں توجہ فرمائیے گا، بھائی آپ اتنے شان سے نماز پڑھتے ہیں اور قرآن میں تفصیل نہیں ہے، تو مسلمان تڑپ کر کہے گا ارے تفصیل قرآن نہیں ہے لیکن بار بار اقیم الصلاۃ تو ہے، تو اقیم الصلاۃ قرآن سے لیا، طریقہ نماز پیغمبر سے لیا۔ اسی طرح سے اگر تفصیل اذا نہیں ہے تو قل لا اسألکم کی آیت تو ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ اور کل یا پرسوں میں کہہ رہا تھا نا کہ قبلہ تبدیل کرایا گیا۔ ارے ہم کہتے ہیں چاہے قبلہ اول ہو چاہے قبلہ حاضر ہو، ہمیں اس کی ضرورت ہی کیا ہے آپ کو؟ ارے میں کہاں جاؤں؟ یہ قبلہ کیا ہے؟ سنیں سارے نمازی سنیں، یہ قبلہ کیا ہے؟ کہ آپ کو یہ نہیں معلوم؟ اللہ کے گھر کی طرف سجدہ ہے۔ کس کا گھر؟ اللہ کا۔ تو ضد یہی تو ہے کہ تابوت میں کیا کوئی جنازہ رکھا ہے؟ تعزیے میں کیا امام بیٹھے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے بنایا اور چومے لے رہے ہیں؟ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا۔ تو امام بہرحال مخلوق ہے نا، اور مخلوق کہیں نہ کہیں پیدا ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا گھر بھی ہوتا ہے، اور خدا مخلوق نہیں ہے، خالق ہے، اور خالق پیدا نہیں ہوتا، جب پیدا نہیں ہوتا تو اس کا گھر بھی نہیں ہوتا۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، بھائی جب خدا پیدا نہیں ہوتا جو لم یلد ولم یولد ہے تو اس کا گھر بھی تو نہ ہوگا، تو اس لامکان کا مکان آپ نے کیوں بنایا؟ اے ہم سے امام بارگاہوں کے لیے، تابوت کے لیے، تعزیے کے لیے امام کے ہونے کی ضد کرنے والوں، کیا کعبے میں اللہ میاں رہتے ہیں؟ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس لامکان کا مکان آپ نے بنا دیا، اور پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں خدا ہر جگہ ہے۔ تو جب ہر جگہ ہے تو ایک ہی گھر اس کا کیوں ہے؟ بھائی توجہ کیجئے گا، تو آخر میں یہی تو آپ آئیں گے کہ رہنے کی شرط نہیں ہے، اصل میں نسبت ہے۔ تو نسبت سے اگر وہ اللہ کا گھر ہو سکتا ہے تو نسبت سے تعزیہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ منظر بھوپالی نے کہا کہ روز روزہ شہپا کیسے حاضری ہوتی، آپ کو محبت ہوتی تو حاضری کا پتہ چلتا، روز روزہ شہپا کیسے حاضری ہوتی، حسرت زیارت نے تعزیہ بنا ڈالا۔
کیا کیفیت ہے، کیا کیفیت ہے. روز روزے شہپک کیسے حاضری ہوتی حسرت زیارت نے. آپ کیا جانے محبت کی دنیا کیا ہے. دل کی دنیا میں نیا کعبہ بنانا چاہیے. جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے. حاجیوں پہلے کر لو اجر رسالت تو ادا. حاجیوں پہلے کر لو اجر رسالت تو ادا. سنتے ہیں مقروض کو حج پہ نہ جانا چاہیے. سنتے ہیں مقروض کو حج پہ نہ جانا چاہیے. چلیے میں نے بڑا وقت آپ کا لیا، لیکن یہ تعزیے کی دشمنی، یہ گائیڈ لائن جو جاری کرائی ہے، ہم جانتے ہیں کہ پشت پر کون ہے. ارے چاہے نئی ہو یا پرانی، چہرے سے نقاب تو ہٹی. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. صفائی تو دینا پڑی، اس لیے کہ ہم تو اور سرکار ناصر الملت اور علامہ غفران مآب علیہ الرحمہ نے ان سب نے اسی لیے کوشش کی کہ عزاداری میں ملاوٹ نہ ہونے پائے. ورنہ عاشور کے دن میلہ سا میلہ لگتا تھا. ہم اسی لیے تو غم کے جلوس لے کر جاتے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ عزاداری غم کا موقع ہے، میلے کا نہیں. صلوات دے محمد والے محمد. صلوات دے محمد والے محمد. یہ پورے سال آپ مختلف فرقوں کے اسلام سنتے رہتے ہیں. محرم وہ موقع ہے یا حسین ڈے وہ موقع ہے جس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ حسینی اسلام بھی تو دیکھو، حسینی اسلام بھی تو سنو. اور یاد رکھیے گا کسی قوم کے کردار کا نام دین نہیں ہوتا. قوم سے دین نہیں سمجھا جاتا، دین سے قوم سمجھی جاتی ہے. توجہ کیجیے گا. اور اسی لیے میں نے اس سال کئی مقامات پر جو صاحب بیاض صاحبان دنیا سے گئے تھے ان کے ایصال ثواب کی مجلسیں پڑھی تو اس میں نے یہ بات کہی عزیزان محترم کہ یقیناً خطیب کو تو پہچان لیا جاتا ہے ممبر کی وجہ سے، صاحب بیاض کو تو پہچان لیا جاتا ہے بلندی کی وجہ سے، لیکن ماتمیوں کو پہچانا نہیں جاتا. لیکن یاد رکھیے گا عزاداری کا ایک بنیادی جز ہے ماتمی دستے. توجہ کیجئے گا. اور یہ دستے شارع عام پر آتے ہیں. یاد رکھیے گا بڑی بڑی تقریریں جو کام نہیں کرتی ہیں وہ شارع عام پر منظم کیا جانے والا ماتم. اس لیے ہمیں اپنے نظم و ضبط کو، آپ کو شارع عام پر اس سال یا پچھلے سال بولو یہ کہ موقع نہ ملا، لیکن آپ شب داریوں کو بھی ایک نمونہ بنا کر پیش کیجئے، اپنے جلوسوں کو بھی ایک آئینہ بنا کر پیش کیجئے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ حسین مظلوم نے اپنی شہادت سے انسانیت کو کیا فیض پہنچایا ہے. بہرحال میں نے بہت آپ کا وقت لیا، یہ 4 مصرے مجھے پڑھنا ہے. یقیناً آپ بھی تڑپ جائیں گے اور جو لوگ سن چکے ہیں ان کے حافظے کو میں تازہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، تعزیہ کی مخالفت غیر کرے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن رسول کا کلمہ پڑھنے والا، توجہ کیجئے گا، وہی فیڈ کرتا ہے، وہی بتاتا ہے. جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، چلتے ہیں آج روضہ سرور کو دیکھ کر. جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، جلتے ہیں آج روضہ سرور کو دیکھ کر. اور مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا کہ یاد غدیر آتی ہے ممبر کو دیکھ کر. ہاں یہ آج کی مجلس کی تمہید تھی تاکہ عزاداری کے حوالے سے میسج اور پیغام آپ تک پہنچ سکے. تو بہرحال بہت سے آج تازہ آنے والے شاداب چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. اسلام اور عزاداری کے موضوع پر ہونے والا یہ سالانہ عشرہ مجالس، جہاں گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت
مولائے بلاغت غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم یقین کا نام ہے، یقین تصدیق کا نام ہے، تصدیق اقرار کا نام ہے، اقرار سپردگی کا نام ہے، اور سپردگی عمل کا نام ہے۔ اور اس میں نے اسلام کی بھی بات کی ہے تو مسلمانوں کی نہیں، حقیقی اسلام پیش کرنے والوں کے اسلام کی بات کی ہے، چاہے لا الہ الا اللہ کی بات ہو، چاہے اس پورے سلسلے کی بات ہو کہ تسلیم کی وہ منزل کہ اگر خواب میں بھی حکم ہوا تو گردن پہ چھری رکھ دی، اور اگر بھرے بھرے بازوؤں والے کو بھی کہا گیا کہ ننگی تلواروں میں سو جاؤ، کل کی گفتگو ذہن میں ہے نا، تو اس نے بھی یہی کہا۔ خطیب الایمان طاہر جلولی مرحوم عجب جملہ کہا کرتے تھے کہ نہ ایسا محافظ دیکھا نہ ایسا عظیم مال دیکھا۔ حفاظت کا طریقہ تو یہ ہے کہ جس کی حفاظت کی جاتی ہے اس سے قریب تر رہا جاتا ہے، اسے چھوڑ نہیں دیا جاتا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور محافظ جاگتا ہے سوتا نہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ آپ مجھے بتائیں جو محافظ ہوتا ہے اسے جاگنا چاہیے کہ سونا چاہیے؟ کیا تم سمجھے ہی نہیں؟ یہاں ذات اور جسم کی حفاظت نہیں ہے، یہاں کردار کی حفاظت ہے، اور کردار کی حفاظت کے لیے سونا ہے، جاگنا نہیں ہے۔ اور سند بھی مل گئی کہ رونے سے جان سونے سے جان بچی ہے، رونے سے نہیں۔ کل کی تقریر پوری ذہن میں ہے نا، اور پھر یہاں پر گفتگو رکی تھی کہ عجب طرح سے مولا کائنات نے کہا کہ نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، یقین کی نیند شک کی نماز سے بہتر ہے۔ اہمیت نماز کو کم نہیں کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو تو یقین کے ساتھ۔ مولا کائنات یا معصومین کے الفاظ کو سمجھنا آسان نہیں ہے کہ نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، یہ ہمیں پتہ دے رہا ہے۔ ہم بھی جواب دیتے ہیں لیکن ہم اپنی جہالت کے ساتھ جواب دیتے ہیں، لیکن خطیب منبر سلونی کا جب جواب آتا ہے، بھائی توجہ کیجئے گا، حیالہ خیر العمل کے مقابلے پر، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، حیالہ خیر العمل کے مقابلے پر کوئی جملہ یاد ہے نا، لیکن وہ جملہ دن کی روشنی بھی نہیں دیکھ پاتا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، وہ جملہ خالی صبح کے وقت دہرایا جاتا ہے۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، اور یہاں حی علی خیر العمل ہر وقت ہے، حی علی خیر العمل، آ جاؤ خیر عمل کی طرف۔ وہاں کیا ہے؟ نماز بہتر ہے سونے سے، صلاۃ ہے، خیر ہے، نوم ہے، یہی ہے نا۔ اب یہاں دیکھیے مولا علی کیا کہہ رہے ہیں، نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، لفظیں یہاں بھی وہی ہیں لیکن وہاں دعویٰ ہے، دلیل نہیں۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اور یہاں مولا جو کہہ رہے ہیں کہ ہر نیند جو ہے اہمیت نہیں رکھتی اور ہر نماز خراب نہیں ہوتی، وہ نیند قابل احترام ہے جو یقین کے ساتھ ہو، اور وہ نماز کوئی اہمیت نہیں رکھتی جو شک کے ساتھ ہو۔ لیکن کیا کہنا اس نیند کا جو اتنے یقین کے ساتھ ہو کہ مرضی الہی مل جائے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ بھائی
توجہ فرمائیے گا. لیکن اسی نہج البلاغہ میں مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ لا تجلو علمکم جہلا و یقینکم شکا. دیکھو تم اپنے علم کو جہل سے نہ بدلو، اپنے یقین کو شک سے نہ بدلو. اگر علم ہے تو عمل کرو، اگر یقین ہے تو اقدام کرو. اللہ اکبر. یہ ہے خطیب منبر سلونی. علم ہے تو عمل کرو، یقین ہے تو اقدام کرو. اور یہاں پر اقبال کہتے ہیں سنیں تہذیب حاضر کے گرفتار. یہ یقین والی مجلس میں نوجوان دوستوں کو حوصلہ اور شوق دلاتا ہوں کہ مجھ جیسے قدمت بیاں کو تو آپ سن ہی لیتے ہیں، لیکن علامہ رشید ترابی مرحوم کی ویسے تو ساری مجلسیں بالخصوص سجدہ، یقین، رزق، دعا اگر آپ سنیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ مجلسیں نہیں ہیں، یہ خطابت کا انسائکلوپیڈیا ہے. جائیے میری گزارش پر یہ شام غریبوں کی 4 مجلسیں یوٹیوب پر موجود ہیں عزیزان محترم، کہ جہاں آپ کو پتا چلے گا کہ خطابت کا کمال کیا ہوتا ہے. کہ علم سنیں تہذیب حاضر کے گرفتار. یہ تہذیب جدید، یہ ویسٹرن سویلائزیشن، یہ مغربی تہذیب سنیں تہذیب حاضر کے گرفتار. غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. غلامی تو یقیناً بری چیز ہے، لیکن غلامی سے بھی بدتر چیز ہے بے یقینی. بھائی توجہ کیجئے گا. اور ہم در علی پر اسی لیے آتے ہیں کہ دولت یقین مل جائے. ہم در علی پر اسی لیے آتے ہیں کہ ہمیں دولت یقین مل جائے. اس لیے کہ نماز ہے لیکن یقین کے بغیر، روزہ ہے مگر یقین کے بغیر، حج ہے مگر یقین کے بغیر. اس لیے کہ عزیزان محترم اگر وجود خدا پر یقین نہ ہو تو آپ بتائیے نماز کا کوئی فائدہ ہے، روزے کا کوئی فائدہ ہے، حج و زکوٰۃ کا کوئی فائدہ ہے؟ ارے میں کہاں جاؤں عزیزان محترم. وہ علی جو یہ کہتا ہے لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، اگر حجاب آئے آسمانی ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا. توجہ کیجئے گا. وہ علی جو ایمان کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے الایمان علی اربع دائم علی الصبر والیقین والعدل والجہاد، کہ ایمان کے 4 ستون ہیں، صبر، یقین، عدل اور جہاد. اور پھر آل محمد کا تعارف کراتے ہوئے مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من هذه الامت احد هم اساس الدین وعماد الیقین. دیکھو امت کے کسی فرد کو آل محمد پہ قیاس نہ کرنا، وہی دین کے ستون ہیں، وہی دین کی بنیادیں ہیں اور وہی یقین کے ستون ہیں. میں نے بڑا وقت آپ کا لیا. دیکھیے نظریے کے ساتھ جب تک مصداق نہ بیان کیا جائے بات دل میں اترتی نہیں. بھائی توجہ کیجئے گا. یہ 5-7 منٹ میں نے یقین کے ڈیٹیل کے لیے آپ کو دیے، لیکن آئیے مصداق بھی تو میں بیان کروں. دیکھیے خدا نہ دکھائی دیا ہے نہ دکھائی دے گا، اسی لیے اس نے اپنے کو منوانے کے لیے صاحب یقین افراد کو بھیجا. صحیح ہے نا بات؟ دیکھیے عقیدے کی نزاکت کو سمجھیے. عقیدہ اسے کہتے ہیں کہ جس کو بلیک اینڈ وائٹ میں بالکل آمنے سامنے پروف تو نہ کیا جا سکے. اس لیے عقیدہ 2 طرح سے بنتا ہے. یا آپ کا علم اتنا ہو کہ یقین کی منزل آ جائے، یا پھر شخصیت پر اتنا یقین ہو کہ اس کے کہے پر اعتماد ہو جائے. بھائی توجہ کیجئے گا. عقیدہ 2 طرح سے بنتا ہے، ایک اپنے ذاتی علم سے یا مخبر صادق کی خبر سے. تو یقیناً ہمیں اپنے ذاتی علم پر تو یقین نہیں ہے، لیکن ہم جس سلسلے کو مانتے ہیں وہ سلسلہ اتنا معتبر ہے کہ اس کے پہلے اپنے کردار کا خراج وصول کیا، پھر نہ دیکھے جانے والے خدا کو منوایا. بڑی نازک سی منزلوں سے میں گزر رہا ہوں. صلوات دے محمد والے محمد. ماشاء اللہ. اب دیکھیے یہاں پر 2 مرحلے ہیں. اچھا تاریخ کی عجب بات ہے. کاش میرے اس بیان کو ٹھنڈے دل کے ساتھ غیر سنیں
اور اپنے اپنے دل میں اتاریں کہ اگر کل میں نے کہا تھا کہ ہجرت کی شب دونوں شخصیتیں ہیں، خوف والا بھی ہے، امن والا بھی ہے۔ امن والے کے لیے من الناس کی آیت ہے، اور خوف والے کے لیے لا تخف ولا تحزن ہے۔ دونوں چیزیں قرآن میں ہیں۔ وہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے اپنا نفس بیچ کر مرضی خریدنے والے ہی ہیں، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے خوف نہ کرو، حزن نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دونوں کے کرداروں کا فرق دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر یہ منزل ہے خدا پر اعتماد کی، تو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی شبلی نعمانی تک نے ہمیں دونوں کرداروں سے روشناس کرایا ہے۔ یہی سکوت میں چاہتا بھی ہوں اپنے نتیجے تک کے لیے۔ بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا۔ یاد رکھیے گا، دیکھیے خدا کو ماننا بہت مشکل ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن رسول نے تو معجزے بھی دکھائے ہیں۔ بڑی نازک سی بات کہہ کر گزر رہا ہوں کہ جس کو رسول سمجھ میں نہ آئے اسے خدا بالکل سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ نہیں، اب ایک جملہ مولا نے عطا کیا ہے، اسی لیے رسول نے علی کو معیار توحید قرار دیا۔ بھائی کیا وجہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا؟ اصل ہے توحید۔ لیکن علماء کرام کی موجودگی کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہوئے من ماتا ولم یعرف امامہ زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ کیوں نہیں کہا جاتا جو اللہ کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا، جو رسول کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا؟ یہ کیوں سارے فرقوں میں حدیث ہے کہ جو امام کو نہ پہچانے؟ تو امام والی حدیث سمجھ میں آ گئی، غدیر والا پیغام سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے میں بہت نازک بات کہہ گیا بھائی۔ جب یہ حدیث سارے فرقوں میں ہے کہ امام کو نہ پہچانا، گویا کہ امامت کی منزل ایک طرف، پورا دین ایک طرف۔ تو اگر امامت کے لیے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو اگر غدیر میں خدا نبی سے کہہ دے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ تو اس میں مقام تعجب کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے بیک وقت پہلی دعوت ذوالشیرہ میں دو چیزوں کو پہچنوایا، ایک نہ دیکھے جانے والے خدا کو اور ایک دیکھے جانے والے علی کو۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ پائیے گا بھائی۔ جہاں کا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسی دعوت نے یہ بھی کہا کہ جو میری اس امر میں مدد کا وعدہ کرے گا ہوا وصی و وزیری و خلیفتی من بعدی، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ تو نہ دیکھے جانے والے خدا کو بھی پہچنوایا اور دیکھے جانے والے علی کو بھی پہچنوایا۔ اب پتہ کیسے چلے کہ نہ دیکھے جانے والا خدا سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کہ اسی لیے تو امامت میں آر ہے، جس کی سمجھ میں دیکھے جانے والا علی نہ آیا ہو، نہ دیکھے جانے والا خدا کیا آیا۔ نبوت کے حوالے سے اہم ترین گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، یقین اور شک کے حوالے سے، لیکن مقدمے ہی میں وقت گزر گیا۔ لیکن عشرے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جو بات آج نامکمل رہ جاتی ہے وہ دوسرے دن مکمل ہو سکتی ہے۔ اور عشرے میں اسی لیے کم از کم 5ویں تقریر تک بیان کو پھیلایا جاتا ہے، اور پھر 6ٹی سے بات کو سمیٹا جانے لگتا ہے۔ تو کل سے انشاءاللہ اب تک میں نے جن باتوں کو پھیلایا ہے، کل سے ان باتوں کو بڑی تیزی کے ساتھ سمیٹا جائے گا اور آخر تک آپ کو نتیجہ دیا جائے گا۔ بس عزیز جان محترم، یقیناً یہ معیار امامت ہے کہ جس کی وجہ سے نظریہ توحید بھی صحیح رہتا ہے،
نظریہ عدالت بھی صحیح رہتا ہے، نظریہ رسالت بھی صحیح رہتا ہے، اور نظریہ قیامت بھی صحیح رہتا ہے۔ اس لیے کہ جب قائد صحیح ہے، جب رہبر صحیح ہے، جب امام صحیح ہے، اسی لیے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمہیں محشر میں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہر جگہ ذکر امامت ہے، اور یہی امامت ہے جو آپ کو شک کے اندھیروں سے نکال کر یقین کے اجالوں تک لاتا ہے۔ یہ امامت ہی ہے جو آپ کو جہل کے اندھیاروں سے نکال کر علم کے کمال تک لے آتا ہے، ظلمت کی پستی سے نکال کر ہدایت کی بلندی تک لے کر آتا ہے۔ اور یقیناً اس میں اگر آپ کو مردوں کا کام ملے گا تو اسی کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اس نظریے کے لیے آپ کو حصہ دار نظر آئیں گی۔ اگر پہلے دوسرے دن کی تقریر آپ کے ذہن میں ہو کہ انکار حسین تو دنیا نے دیکھا ہے، لیکن انکار کی بنیاد جناب زینب نے رکھی۔ عزاداری یقیناً منسوب ہے جناب زینب سے، لیکن فکر عزا اگر کسی نے کی ہے تو وہ جناب زہرا ہے۔ آ گئی نا بات آپ کے ذہن میں؟ تو اسی طرح سے اگر ایک طرف جناب زہرا امامت کی بھی پشت پناہ ہیں اور عزاداری کی بھی مفکرہ ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ زہرا کی بیٹی زینب بھی ہے نا۔ دوسرے دن کی گفتگو آپ کے ذہن میں کہ حقہ کے بنائے، یاد کیجئے اس گفتگو کو، حقہ کے بنائے لا الہ حسین نقش اللہ بر صحرا نوش ذہن میں ہے نا عزیزان محترم۔ تو اگر حسین بنائے لا الہ ہیں تو خواجہ اجمیری نے عجب طرح سے کہا کہ بقائے دین کی خاطر ہر طرح تیار زینب ہے، بقائے دین کی خاطر ہر طرح تیار زینب ہے، نہیں شبیر کی جو تھی وہی انکار زینب ہے، نہیں شبیر کی جو تھی وہی انکار زینب ہے۔ ادب سے دس بستہ عرض ہے یہ خواجہ کی خدمت میں، ادب سے دس بستہ عرض ہے یہ خواجہ کی خدمت میں کہ بنائے لا الہ میں بھی حصہ دار زینب ہے، بنائے لا الہ میں بھی حصہ دار زینب ہے۔ اور اگر آپ اقبال کو پڑھیں گے تو اقبال کا شکوہ بہت مشہور ہے، لیکن اقبال کو اپنے شکوے پر علماء کے اعتراض کی وجہ سے جواب شکوہ لکھنا پڑا، لیکن کربلا کو سامنے رکھ کر جمیل مظہری نے جو شکوہ کیا پھر ان کو معذرت نہیں کرنا پڑی۔ جائیے پڑھیے ان کا مرثیہ، اور اس مرثیے کا یہ بند جہاں سب جانتے ہیں کہ پروردگار کے سامنے آدمی فضل کی بات کرتا ہے، عدل کی نہیں، اس لیے کہ عدل کے ترازو پہ اگر اعمال تولے جانے لگیں تو کسی کا کوئی عمل نہ ٹکے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے فضل سے کام لینا، عدل سے کام نہ لینا۔ لیکن یہ کربلا پر بھروسہ کر کے شاعر عدل پروردگار کی دہائی دیتا ہے کہ تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ صرف کربلا ہے جو یقین کا کمال ہے۔ تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل، ایک طرف صبر حسین، ایک طرف عزم خلیل۔ شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل، اس طرف اون محمد ہیں ادھر ہیں اسماعیل۔ ذب فرزند پا راضی با ارادہ تو نہ تھیں، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھیں۔ آ گیا میں اس منزل کے اوپر۔ یقیناً مختلف شہروں کے اپنے مزاج ہیں، لیکن چونکہ میں زیادہ وقت میں نے لکھنؤ میں گزارا، جامعہ ناظمیہ سے میری تعلیم ہوئی، تو لکھنؤ اور اطلاف لکھنؤ میں آج کی تاریخ 5ویں محرم کو 2 مصائب زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔ ویسے تو سارے شہیدوں کی شہادت عاشور کے دن ہوئی، لیکن میں نے شاید پہلے دن آپ سے کہا تھا نا کہ ہم نے ذکر مصیبت کو 10 دنوں پہ بانٹ لیا، تب بھی ہم 72 شہیدوں پر رو نہیں پاتے ہیں، تب بھی ہم 72 شہداء کا ذکر نہیں کر پاتے ہیں۔ تو 5ویں محرم کو لکھنؤ کی مجلسیں اگر آپ سنیں گے تو کہیں جناب اون محمد کا تذکرہ ہے تو کہیں جناب علی اصغر کا۔ تو بہرحال وہیں کہ تاسی میں 5ویں محرم کو کہیں بھی ہوتا ہوں جناب اون محمد کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ہاں عزادارو، یقیناً کل اگر جناب علی اکبر کا میں ذکر کروں گا تو پرسوں 7ویں محرم کو سبھی جگہ جناب قاسم کا ذکر ہوتا ہے، 8ویں محرم کو جناب عباس کا علم، اور 9ویں کو کہیں جناب علی اصغر کے مصائب ہوتے ہیں، کہیں امام حسین کے، اور پھر شب عاشور، اور پھر پوری رات رونے کے لیے ہے۔ تو
تو یقیناً اس دن میں اگر جناب علی اصغر کا ذکر کروں گا تو امام حسین تو مرکز ہے نا، اس لیے کہ امام حسین کہتے ہیں انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں کہ مجھے رلا رلا کر مارا گیا۔ ارے ہر شہید کے لاشے پر گھوڑے کو دوڑا کر جانے والا حسین۔ ہاں زادارو، آج چھٹی رات آ گئی، 5ویں محرم گزر گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ محرم گزر گیا، اب 4 ہی دن تو بچے ہیں۔ اب آپ میرے پڑھنے کا انتظار نہ کریں، آپ اپنے کو کربلا پہنچائیں۔ جزاکم ربکم۔ ہاں زادارو، یقیناً کربلا کے حوالے سے 2 نسبتیں ایسی ہیں کہ جہاں ایک ساتھ 2 کا ماتم کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک طرف طفلان مسلم کا جب ذکر آتا ہے تو ایک ساتھ 2 بھائیوں کا ذکر کرنا پڑتا ہے، اور چلتے وقت ان طفلان مسلم کی ماں نے کہا تھا کہ دیکھو اپنے بھائی کو تنہا نہ چھوڑنا۔ ہاں میں جناب مسلم کا ذکر نہیں کر پایا تھا تو 2 جملے سن لیجئے۔ اللہ اکبر، مسلم کے 2 بیٹے تو کربلا میں شہید ہوئے اور 2 بیٹے ساتھ ساتھ تھے، لیکن مسیب میں عراق میں ان 2 بچوں کی قبریں ہیں فرات کے کنارے۔ آپ کو پتا ہے نا، چونکہ ماں نے وصیت کی تھی کہ ایک دوسرے کو چھوڑنا نہیں، اس لیے ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ مجھے مارو، دوسرا کہہ رہا تھا مجھے مارو، ایک کو گھٹنے سے دبایا، دوسرے کو ذبح کر دیا، لیکن جب دریا میں لاشیں کو ڈالا تو جب تک دوسرا نہ آ گیا پہلے کا لاشا سطح آب پہ ٹھہرا رہا، جب دوسرا لاشا گیا گلے میں باہیں۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، آپ نے حق کے گریہ ادا کیا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ارے گھٹ گھٹ کر نہ رو، ارے صاحبان اولاد۔ ہاں جناب زینب عجب طرح سے میرے استاد نے کہا کہ 2 لال تھے وہ بھائی پر قربان کر دیے، 2 لال تھے وہ بھائی پر قربان کر دیے۔ زینب کے دل میں اب کوئی تمنا بچی نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، یہ ہیں جناب زینب جنہوں نے نسل امامت کو تو بچایا لیکن اپنی نسل کو قربان کر دیا۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ہاں عزادارو، یقیناً یہ وہ ماں ہے جو پوری رات اپنے بچوں کو آمادہ کرتی رہی کہ دیکھو کل جلد سے جلد اپنے ماموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا، لیکن حسین جانتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن جعفر کے لاڈلے ہیں، یہ میرے بہن کی یادگار ہیں۔ حسین نہیں چاہتے ہیں کہ اون و محمد جائیں، ایک مرتبہ یہ تصور اور خیال کر لیں، لیکن علی کی بیٹی کے مزاج کی ترجمانی کرتا ہوا یہ خیال ہے کہ جب اجازت نہ ملی تو ایک مرتبہ حسین کو بلایا، کہا حسین اگر تم قربانی پیش کر سکتے ہو تو میں بھی تو علی اور زہرا کی بیٹی ہوں۔ بہرحال جناب اون محمد کو اجازت تو دلوائی، لیکن جاتے جاتے کہا کہ اون محمد ترائی کا رخ نہ کرنا، اس لیے کہ سکینہ بھی پیاسی ہے، اصغر بھی پیاسا۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، جناب اون محمد میدان میں گئے ہیں، دریا کے کنارے جانے کا موقع ملا ہے، لیکن بھائیوں نے ماں کی وصیت پہ عمل کیا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں کو گھیرا ہے، دونوں زین سے زمین پر آئے ہیں، اب عباس بھی چلے ہیں، حسین بھی چلے ہیں۔ تاریخ کربلا میں یہ پہلا موقع ہے جب خیمے میں ایک ساتھ 2 لاشیں آئیں۔ دیکھیے رونے میں کمی نہ ہو کہ بی بی زینب کو شکوہ ہو کہ 2 بچے تھے، گریہ کم ہوا، لیکن آپ کو پتا ہے جب دونوں لاشیں خیمے میں پہنچے ہیں زینب کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ زینب کہاں ہے۔ دیکھا ایک خیمے میں شکر کا سجدہ کر رہی ہیں کہ معبود جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، جناب زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، جب مقتل سے گزری ہیں ایک ایک بی بی نے اپنے کو اپنے وارث کے لاشے پر گرایا ہے، لیکن زینب نے حسین کا ماتم کیا ہے، زینب نے اپنے کو حسین کے لاشے پر گرایا ہے، اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا ہے۔ ہاں عزادارو، آپ کو پتا ہے نا کہ جب وہاں حکم رہائی کے بعد تبرکات میں لٹے ہوئے سامان کے ساتھ سر آنا شروع ہوئے ہیں۔ قاسم کا سر ام فروا نے لیا ہے، لیلا نے علی اکبر کا
دوسر آئے ان کا لینے والا کوئی نہیں۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے؟ ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، ارے دکھیا ہے تو لیکن میں اکبر۔ بہت گریا کیا آپ نے، یقیناً اب اس سے زیادہ مجھے پڑھنا تو نہیں چاہیے، لیکن آج نہ پڑھوں گا تو کب پڑھوں گا؟ آپ کو پتا ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ لٹ کر مدینے آیا ہے تو سید سجاد کے پاس عبداللہ بن جعفر گئے ہیں کہ اپنی پھوپھی سے کہیے کہ وہ گھر بھی تو آپ کا گھر ہے۔ جناب زینب اپنے گھر میں آئی ہیں۔ ہاں عزادارو، تفصیل نہیں ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن جعفر نہیں تھے، جب پہنچی ہیں دیکھا آ کر کوئی بیوی صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی، واہ حسینہ واہ حسینہ۔ عبداللہ آئے، کہا بی بی آپ شاید غلط جگہ آ گئی۔ ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، عبداللہ نہ پہچانا، کہا یہ بال کیسے سفید ہوئے، یہ کمر کیسے خمیدہ ہوئی؟ گھٹ گھٹ کے نہ روئیں، گھٹ گھٹ کے نہ روئیں۔ کہا عبداللہ کیوں بلایا ہے؟ کیا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بچے کیسے شہید ہوئے؟ کیا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میں بیردہ درباروں میں کیسے گئی؟ سنیے گا، علامہ طالب جوہری کہتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا نہیں بی بی وہ تو بچے خیرات ہو گئے، آپ اپنے بھائی کے لیے گئی تھی۔ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا آقا حسین بڑا غیرت دار تھا، میں نے صفین میں اس کو جہاد کرتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے تو اتنا بتا دو کہ میرا آقا کربلا میں لڑا کیسے؟ کہا عبداللہ